علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ علامہ یوسف فریابی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ابو سنان رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے گئے۔ ابو سنان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ چلو ہمارے پڑوسی کے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، ان کی تعزیت کرائیں۔ کہتے ہیں کہ جب اس پڑوسی کے پاس گئے تو دیکھا وہ بہت رو رہا ہے اور ہماری تعزیت کو بھی قبول نہیں کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کیا تو جانتا نہیں کہ موت کے بغیر چارہ نہیں؟ کہنے لگے ہاں جانتا ہوں، مگر اس لیے رو رہا ہوں کہ میرا بھائی صبح و شام عذاب میں مبتلا ہے۔ ہم نے پوچھا کہ تم کو کیسے معلوم ہوا؟ کیا تجھ کو غیب پر خدا نے اطلاع دے دی؟ اس نے کہا نہیں، لیکن جب میں نے میرے بھائی کو دفن کر دیا اور اس پر مٹی ہموار و برابر کر دی اور لوگ چلے گئے تو میں نے قبر سے اچانک ایک آواز سنی کہ مجھ کو انہوں نے تنہا بٹھا دیا ہے کہ میں عذاب کا اندازہ کروں۔ میں تو نماز پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا۔ یہ سن کر مجھ کو بھی رونا آ گیا۔ میں نے اس کی قبر سے مٹی ہٹائی تو دیکھا قبر آگ کے شعلے بھڑکا رہی ہے اور میرے بھائی کے گلے میں آگ کا طوق ہے۔ بھائی کی محبت نے مجھے ابھارا اور میں نے اس کی گردن سے طوق اتارنے کے لیے ہاتھ بڑھائے تو وہ جل گئے۔ محمد بن یوسف فرماتے ہیں کہ اس نے ہم کو اپنا ہاتھ دکھایا کہ وہ جل کر کالا ہو گیا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ اب میں اس کے حال پر کیوں غم نہ کروں اور کیسے نہ روں؟ محمد فریابی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا کہ تمہارے بھائی کا ایسا کیا عمل تھا جو وہ اس صورتحال سے دوچار ہوا؟ اس نے کہا کہ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا تھا۔ کتاب الکبائر صفحہ 36 اور 37۔ اس واقعے سے پتہ چلا کہ زکوٰۃ نہ دینا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ جس کو اللہ نے مال دیا اور مال کی زکوٰۃ نہیں دے تو اس کا مال ایک گنجے سانپ کی شکل میں بنا دیا جائے گا جو اس کے گلے میں لپٹ جائے گا اور کہے گا کہ میں ہی تمہارا مال ہوں، میں ہی تمہارا خزانہ ہوں۔ قرآن کریم میں چوتھے پارے میں اللہ نے فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ، کہ وہ لوگ جو اللہ کی عطا کردہ چیز میں بخل کرتے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ چیز ان کے لیے بہتر ہے، بل هو شر لهم، بلکہ یہ تو ان کے لیے برا ہے۔ 10ویں پارے میں ایک آیت ہے وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، کنز کر لیتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے، جس دن ان پر ان کا مال تپایا جائے گا، پھر ان سے ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا اور ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پیٹھوں کو، اور گویا کہ ان سے کہا جائے گا ھذا ما کنزتم، یہ وہ چیز ہے جس کو تم نے جمع کر کے رکھا تھا، لہٰذا اپنے جمع کیے ہو کا مزہ چکھو۔ اور جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جاتی ہے وہ مال کنز میں شامل نہیں رہ جاتا۔